سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید: کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مراد المشتاقين. خالق لم یزل کی حمد و ثنا اور محبوب بے مصر کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی خالق کائنات کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں ہفتہ وار درس عرفان قرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضری کا شرف بخشا ہے. ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ الفاتحہ کے حوالے سے جاری و ساری ہے، مگر جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ محترم شاہد بھائی کی سسر جان انتقال فرما گئے ہیں. آج ان کے سال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی مناسبت سے چند ایک کلمات موت کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات اس پاک مجلس کو ان کے درجات کی بلندی کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی اخروی منازل کو آسان فرمائے، اور قبر سے لے کر حشر تک ہر میدان اور ہر لمحے میں اپنی رحمت اور پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت کا تحفہ اور نعمت ان کو نصیب فرمائے. مختصر وقت میں عقائد کے حوالے سے موت سے متعلق چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ان باتوں کو سمجھنا اور جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے سے ہم سب نے گزرنا ہے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے اس کائنات کی کہ انکار کرنے والوں نے اللہ کی ذات کا تو انکار کیا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، مگر اس کے باوجود موت کا انکار نہیں کر سکے. ایک ایسی زندہ حقیقت ہے کہ جسے کافر بھی مانتا ہے، جسے ایک مشرک بھی مانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس میں پھر اختلاف آ جاتا ہے. ہر شخص اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اس کو مانتا ہے، لیکن مرنے کو ہر شخص مانتا ہے. ایک ایسی زندہ حقیقت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. زیادہ بحث و تمہید میں جائے بغیر اس ذائقے کے حوالے سے ایک بات کر کے پھر قبر کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ذائقہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا ٹیسٹ، اور یہ ایسا معروف لفظ ہے کہ اسے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. ایک سوال سے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کا جواب میں سننا چاہوں گا کہ اس دنیا میں ذائقے بے شمار ہیں یا ایک ہی ذائقہ ہے؟ بولیے. بے شمار ذائقے. کچھ ذائقے میٹھے ہوتے ہیں، کچھ نمکین ہوتے ہیں، کچھ کڑوے ہوتے ہیں، کچھ ذائقے ترش ہوتے ہیں،
کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے ذائقہ ہوتی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذائقہ مکس ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے موت کا ذکر کر کے بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، اور ایک بہت بڑا عقیدہ اسی ایک آیت کریمہ میں نکھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ کیا کہ جس طرح کائنات میں ذائقے بے شمار ہیں اور لاتعداد ہیں، تو خالق کائنات نے موت کی تشبیہ ذائقے سے اس لیے دی ہے کہ ہر شخص یہ بات جان جائے کہ یہ ذائقہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ یہ ذائقہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا، ہر کسی کے لیے یہ ذائقہ اس کے اپنے احوال کے مطابق ہوگا، اس کے اپنے ایمان کی کیفیت کے مطابق ہوگا۔ جیسی وہ زندگی گزار کے گیا ہوگا تو ویسی ہی اس کی مہمان نوازی ہوگی۔ تو یہاں سے یہ بات تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جب ہر کسی کے لیے ذائقہ جدا ہے اور ہر کسی نے اپنے اعمال اپنے احوال کے مطابق ذائقہ چکھنا ہے، جب موت کا ذائقہ ہر کسی کے لیے جدا جدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہر کسی کا مقام و مرتبہ بھی جدا جدا ہے۔ تو یہ جو ایک برابری اور مثلیت کا تصور ہے کہ سب ایک جیسے ہیں اور سب برابر ہیں، اس کی نفی تو اس موت کی حقیقت سے ہو جاتی ہے کہ اگر سب ایک جیسے ہوتے ہیں تو موت بھی سب کی ایک جیسی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ذائقہ کس کے لیے کیسا ہے، کس کے لیے میٹھا ہے اور خدا نہ کرے کس کے لیے ترش ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسی زندگی ہم گزاریں گے بس ویسا ہی ذائقہ ہمیں چکھنا ہوگا۔ اگر ہم اس کے احکامات کو مان کر زندگی گزاریں، یعنی سادہ لفظوں میں کہ اسے راضی کر لیں، تو وہ راضی ہو کر ہمیں ایسا میٹھا جام پلائے گا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم اس کی رضا کی منزل نہ پا سکے تو یقیناً اپنے اعمال کے بلبوتے پر ہمیں پھر ایک کڑوا جام ہے جسے پی کر آگے گزرنا ہوگا، اور اس کی کڑواہٹ اور اس کی سختی کا یہ عالم ہے کہ جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احوال کو بدلنے کی توفیق عطا کرے تاکہ وہ ذائقہ جسے ہم سب نے چکھنا ہے ہم سب کے لیے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا صدقہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ تو اس نشست میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قبر میں جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد سے احوال کیا ہوتے ہیں جو مردے پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری احادیث پاک کا مضمون جمع کر کے میں آپ کو خلاصۃ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث تفصیل سے نہیں ہے، میں پہلے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اب ایک ایک حدیث کو اگر لیں گے تو اتنا وقت زیادہ میں نہیں دینا چاہ رہا، میں آپ کو جامع ایک بات دینا چاہ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب تم مردے کو قبر میں دفن کر کے واپس پلٹتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو قدموں کی آہٹ سننے سے اس کی زندگی کا ثبوت ہے کہ اب وہ زندہ ہو گیا، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ قدموں کی آواز کو شور شرابہ نہیں جو وہ سنتا ہے، کتنے آرام سے دفن کرنے کے بعد انسان کتنا بوجھل قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ پیچھے آتا ہے، اور منو مٹی تلے وہ ان قدموں کی معمولی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ اب وہ سنتا کیسے ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو فرشتے مردے کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں سوال جواب کے مارکے کے لیے۔ اس دوران چونکہ جب اٹھ کے بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہ آواز سنتا ہے ہمارے قدموں کی۔ تو 3 سوال حدیث پاک میں بیان ہوئے جو مردے سے کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، بتاؤ تمہارا تعلق کس دین کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں سوال ایک جیسے الفاظ اور ایک جیسے مضمون کے ساتھ ہیں، اور تیسرے سوال میں مضمون
انداز، الفاظ سب بدل جاتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ مبارک سامنے ہوتا ہے، اور فرشتے اس چہرہ پاک کی طرف اشارہ کر کے مردے سے سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو معبود ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ یہ 3 سوال۔ اب یہاں میں ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہاں یہ بیان کر دیتے ہیں کہ پوچھا جائے گا یہ کون ہے۔ یہ انتہائی ناانصافی اور علمی خیانت ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، کیونکہ وہ کون ہے یہ تو خود سوال میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ پھر سنیں سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، نام تو بتا دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب آپ کسی کو نام بتا دیں اور پھر پوچھیں یہ کون ہے، تو یہ کوئی سوال یا کوئی تک بنتی ہے کہ ایسا سوال کیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ماضی پر جب کانا یکون لگ جاتا ہے تو وہ مسلسل ماضی کا معنی دیتا ہے، ماضی استمراری اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نام بتا کر ماضی کے متعلق پوچھا جاتا ہے اور مسلسل عمل کا پوچھا جاتا ہے۔ اور کیا پوچھا جاتا ہے؟ آج بتاؤ کہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یہ سوال ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قبر میں بڑی دلچسپ بات ہے یہ، اور میدان محشر میں کوئی شخص کافر نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے کہ جس قبر کا اور قبر میں زندہ ہونے کا اور دوزخ کا اور جنت کا انکار کیا جاتا ہے، جب وہ سامنے ہوگا سب کچھ، تو پھر تو کفر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کفر تو کہتے ہی انکار کو ہے، تو جب جنت بھی سامنے ہوگی تو پھر انکار کس نے کرنا ہے؟ جب دوزخ بھی سامنے ہوگی تو پھر انکار کس نے کرنا ہے؟ جب قبر میں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا تو دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے اس بات پر توجہ کریں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آج ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیونکہ اگر یہ پوچھا جائے آج کیا کہتے ہو تو اس وقت تو شان دے کر ہر کوئی کہہ دے گا کہ یہی تو سب کچھ ہے۔ نہیں، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالجزا ہے۔ تو یہ پوچھا جائے گا کہ آج وقت نہیں ہے کہنے کا اور بدلنے کا، وہی بات کہو جو دنیا میں کہا کرتے تھے، اسی پہ تمہاری جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ اور آگے حدیث پاک میں آتا ہے اگر وہ پہچان لے تو اسے پہلے دوزخ دکھائی جاتی ہے، کہ اگر تم نہ پہچان سکتے اور جان نہ سکتے اور تمہاری باتیں اچھی نہ ہوتی ان کے بارے میں تو تم نے یہاں جانا تھا، تو ان کی نسبت اور ان کے اچھے تعلق کے صدقے آپ جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر وہ نہ پہچان سکے اور دنیا میں اس کا عقیدہ اچھا نہ ہو معاذ اللہ، تو پھر اسے پہلے جنت دکھائی جاتی ہے کہ تم یہاں آ جاتے اگر اس سوال میں کامیاب ہو جاتے، مگر چونکہ ناکام ہوئے ہو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث پاک آگے تفصیل سے چلتی ہے، پھر اس میں اور بھی مضمون ہے کہ فرشتے اسے کیا حکم دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، آرام کرو، سو جاؤ، فلاں فلاں۔ مگر یہ سمجھنے والی بات ہے اور توجہ در بات ہے کہ یہ مضمون سارا آپ سمجھیے۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے مستند کتاب ہمارے عقیدے میں، ہمارے نزدیک بخاری شریف ہے، حدیث پاک کی۔ تو یاد رکھ لیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں 6 مقامات پر قبر کے سوالات لکھے، مگر ایک ہی سوال لکھا، 3 نہیں لکھے۔ یہ باقی سیاستہ میں آئے ہیں، امام بخاری نے ایک ہی سوال لکھا ہے اور وہ تیسرا ہے، آقا علیہ السلام کی معرفت کا سوال۔ اور امام احمد نے روایت فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین روایت فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، میں اس ایک سوال کی تائید میں حدیث دے دوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کنتم تفتنون بی وتسألون عنی، تیار ہو جاؤ اور جان جاؤ یہ بات کہ تمہیں فتنے میں ڈالا جائے گا، تفتنون بی، آزمایا جائے گا، فتنے سے مراد کون سا فتنہ اور کیا آزمائش؟ وتسألون عنی، تم سے صرف میرا پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام کو یہ حکم ملا، تو یہ اس کی تائید ہے۔ اب وہ 3 سوال بھی حق ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، وہ حدیث میں آئے ہیں، مگر میں آپ کو سعادت کا اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس مضمون پر بحث کی اور بڑی خوبصورت
مثبت بات آپ نے فرمائی. فرماتے ہیں کہ 3 سوال حق ہیں مگر مومن کے لیے ایک ہی سوال ہے. وہ کیسے؟ یہ جو پہلا سوال ہے کہ من ربک، تو اس سوال کے جواب میں 2 قسم کے لوگ سامنے ہوں گے، کچھ اللہ کو ماننے والے اور کچھ اللہ کو نہ ماننے والے. تو اللہ کو ماننے والے توحید والے ہیں اور نہ ماننے والے مشرک ہیں. تو یہ سوال تو فیصلہ کرے گا کہ توحید والا ہے یا شرک والا ہے. یہ ایمان کا فیصلہ نہیں کرے گا. غور سے سمجھیں یہ بات. اس سوال میں ایمان کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اس میں توحید کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور توحید پر تو یہود بھی قائم ہے، توحید پر تو عیسائی بھی، کئی عیسائی یہ خدا کو مانتے ہیں جیسے فرقے ہیں ان کے اندر. تو یہ تو توحید والوں کو ایک طرف کر دے گا اور شرک والوں کو ایک طرف کر دے گا. اب دوسرا سوال جو ہے وہ توحید والوں میں دین کی علامت بتائے گا کہ توحید کی بات کرنے والوں اپنا دین بھی تو بتاؤ. اب جنہوں نے یہود کہا یا عیسائیت کی بات کی وہ ایک طرف ہو جائیں گے، اور جس نے زبان سے کہہ دیا مسلمان ہوں یا مومن ہوں وہ ایک طرف ہو جائیں گے. تو جب مسلمان اور مومن ایک طرف ہو جائیں گے تو اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یہ جو دعوی ایمان کر رہا ہے، یہ جملہ بڑے غور سے سنیے، اور یہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، تو اس سے ایمان کی نشانی تو پوچھو. اب غور کریں اس بات پر، کیا ایمان کی نشانی اللہ کا نام نہیں ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو دوسرا سوال ہی نہ ہوتا. کیا ایمان کی نشانی اسلام کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ تو جواب ہے نہیں ہے. ہوتا تو پھر تیسرے سوال کی گنجائش نہ رہتی. تو اب جب مومن ہونے کا ذکر کر دیا تو پھر اور کوئی سوال ہے ہی نہیں. پھر وہی سوال ہے جس پر فیصلہ ایمان ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ چہرے انور سامنے ہو، رخ والضحیٰ سامنے ہو، اور یہ پوچھا جائے کہ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا. بس. اب کلمہ پڑھنے والے اور اسلام پر بھی تو بہت سارے ہیں نا، مگر فیصلہ وہاں ہوگا کہ کس کے اسلام کو تسلیم کر لیا گیا اور کس کے ایمان کو رد کر دیا گیا. کس بات پر؟ ان کی ذات، ان کی شان، ان کے مقام پر، کہ بتاؤ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے. اور میں آپ کو غور کرنا چاہتا ہوں کہ جو نہیں پہچان سکیں گے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، جب وہ نہیں پہچان سکے گا اسے عذاب کی خبر دی جائے گی تو وہ یہ کہہ دے گا کہ میں نے جو سنا وہی عقیدہ بنا لیا تھا. جو میں نے سنا وہی عقیدہ بنا لیا تھا. تو اسے فرشتے کہیں گے کہ تجھے اللہ نے دماغ اور سوچ سمجھ نہیں دی تھی؟ تو نے سوچا نہیں کہ اس ہستی کے بارے میں سن کے عقیدہ کیسے بناؤں جس کے اشاروں پر سورج چاند بدل جاتے ہیں؟ حضور کی معرفت کی طرف اشارہ دیا جائے گا کہ یہ وہ ذات ہے کہ اس کے لیے سن کر عقیدے کی ضرورت نہیں ہے، اس ذات اور اس ہستی کے مقام کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کیا شان عطا کی ہے. یہاں سنی سنائی بات نہیں چلے گی، یہاں اسی کی بات چلے گی جو ان کی شان اور مقام کو جان کر اور پہچان کر یہاں آیا ہو. تو ایمان کی نشانی اور علامت صرف اور صرف ایک بات پر ہونا ہے فیصلہ، اور وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات مبارک، آقا علیہ السلام کی ذات مبارک. اور یہاں یہ بات بھی بڑی قیمتی اور اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا سوال پوچھا، تینوں سوالوں کو غور سے دیکھیں. یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا تھا نام لے کر، حل اللہ رب، کیا تمہارا رب اللہ ہے؟ یس اور نو کر دو، مگر نام نہیں لیا اپنا. من ربک، بتاؤ کون رب ہے؟ مشکل سوال. دین کا بھی نام لے کر نہیں پوچھا، اسلام دین ہے یا کوئی اور؟ مشکل سوال. اور جس سوال میں یس اور نو کا فیصلہ ہونا تھا، اس سوال میں گناہگاروں کے لیے، عاشقوں کے لیے، غلاموں کے لیے ساتھ نام لکھ کر اشارہ بھی دے دیا کہ نام ہم بتا دیتے ہیں. یہ نہیں پوچھ رہے نبی کون ہے تمہارا، 1.25 میں سے کس پر لائے تھے ایمان؟ نہیں، نام ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ حسن و جمال کسی اور کا نہیں ہو سکتا، یہ بی بی آمینہ کے لال جناب سیدنا محمد مصطفیٰ ہی ہیں. یہ وہی ہیں، بس صرف تم یہ بتا دو کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. تو جو عقیدہ آج کہا جاتا ہے حضور کی شان کو ماننے والا یا نہ ماننے والا، حضور کی شان کو تسلیم کرنے والا یا نہ کرنے والا، اس عقیدے پر فیصلہ ہوگا. اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ عقیدے کو معمولی نہ سمجھا جائے. میں 2 بزرگوں کا ایک واقعہ آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں. آقا علیہ السلام کی عظمت ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا ایک مناظرہ ہوا. تو
2 3 4 راتیں محنت کی اور دلائل ڈھونڈے. کچھ لوگوں نے دلائل یہ ڈھونڈے کہ حضور معاذ اللہ شفاعت نہیں کریں گے، وہ درود پاک نہیں سنتے، وہ حاضر و ناظر نہیں ہے، ان کی یہ شان ہے. اس نور و بشر پہ وہ دلائل ڈھونڈتے رہے نہ ہونے کا، اور ایک طرف بزرگ دلائل ڈھونڈتے رہے ان کی شان ہونے کا. دونوں ساری رات لگا دی انہوں نے. تو صبح مناظرے کا فیصلہ ایک بات پر ہوا، صرف دلائل پر نہیں ہوا. یہ بڑی خاص بات ہے. دلائل دونوں کے پاس موجود تھے مگر فیصلہ صرف ایک بات پر ہوا. کسی کہنے والے نے کہہ دیا کہ تم دونوں امتی ہونے کے ناطے جواب دے دو کہ تم نے رات ساری اس بات پر لگائی ہے کہ تم حضور کی ذات میں معاذ اللہ نقص ڈھونڈتے رہے کہ کہاں کمی کا کوئی اشارہ مل جائے، کہاں کوئی نقص مل جائے، اور یہ ساری رات حضور کی شان تلاش کرتا رہا ہے. تو صرف یہ جواب دے دو کہ امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا، کہ امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا، شان ڈھونڈنے والے نے یا معاذ اللہ نقص اور کمی ڈھونڈنے والے نے. تو اسی بات پر فیصلہ ہو گیا کہ اچھا امتی تو وہی ہے کہ جو ساری رات ان کی شان کی باتیں ڈھونڈتا رہا ہے. یہی سوال وہاں پہ ہوگا کہ اس وقت تو شان کی بات کیا کرتا تھا یا معاذ اللہ مقام کم کرنے کی بات کرتا تھا. اب چونکہ یہ مضمون آ گیا ہے تو میں اس میں ایک عقیدے کی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس کو مکمل کرنا چاہ رہا تھا مگر یہ بات بہت ضروری ہے، بہت قیمتی ہے. اسے میں جب بہت قیمتی بات ہو تو میں زور اس لیے دیتا ہوں کہ توجہ زیادہ کریں. یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقام اور شان کو نہ سمجھنے والا ایک تصور ہے نا، کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بے وفائی کی وجہ سے اسے کوئی بھی نام دے. میں اس کا ایک وجہ بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم غیب ہے تو ایک ہی دلیل جواب میں ہوتی ہے کہ علم غیب تو اللہ کا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حاضر و ناظر کی شان عطا کی ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ حاضر و ناظر تو بولیے اللہ کی ذات ہے. تو جو شان حضور کی ہم بیان کرتے ہیں اسے توحید کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. یہ بات سمجھیے گا غور سے. اس کے بعد کسی مناظرے کسی سوال کی ضرورت نہیں رہتی. یہ کنسیپٹ اگر کلیئر ہو جائے، اور وہ کیا کہ وہ یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ اگر علم غیب اللہ کا ہے تو حضور کا ہے تو پھر معاذ اللہ کی شان کم ہوگا. یہی تصور نکلتا ہے نا اس سے. تو اس میں ایک سادہ سا جواب ہے کہ شفاعت ہو، علم غیب ہو، وسیلہ ہو، حاضر و ناظر ہو، درود پاک سننا ہو، کرم کرنا ہو، عطا کرنا ہو، کوئی عقیدہ ہو، تو سمپل ایک بات یاد رکھیں کہ وہ کیسا رب ہے کہ جس کی شان کسی کی شان کی محتاج ہے. کہ اگر ہم حضور کی شان کم کریں تو اللہ کی شان زیادہ ہوگی، یا حضور کی زیادہ کر دی تو اللہ کی کم ہوگی. تو یہ تو پھر اللہ پھر معاذ اللہ حضور کی شان کا محتاج رکھتا ہے اس عقیدے سے. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج اور کسی کی حاجت اس کو نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے. ہم تو حاضر و ناظر کی بات کرتے ہیں. لوگوں نے بتوں کو خدا بنا دیا، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا. تو خدا تو وہ ہے جو کسی کی شان کا محتاج نہیں ہے. تو اس لیے جتنا بھی شان اور مقام حضور کو رب نے عطا فرمایا اس کو بیان کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. تو اصل توحید یہ ہے کہ یوں مانا جائے کہ وہ خدا اتنا بڑا ہوگا جس نے مصطفیٰ کو یہ مقام عطا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصل عقیدہ ہے جو ہمارا ہے، اور اس عقیدے پر ہمیں قائم رہنا چاہیے. اور جو شان اور جو عظمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا فرمائی اس پر قائم ہو جانا ہی ہماری بخشش کی سبیل بننا ہے. اور یہ میں آپ کو جو بات سبق کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس درس قرآن میں ہم درود پاک کا ایک سلسلہ ہے جو جمع کرتے ہیں اور اس کو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. جو آپ احباب پورا ہفتہ پڑھ کے آتے ہیں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں. اس عمل کی شان اور فضیلت آپ کو قبر میں سمجھ آئے گی. اور وہ کیوں؟ یہ جو سوال کے اندر نام رکھا گیا ہے یہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو دنیا میں اس نام کو بار بار پڑھتا ہوگا اور بار بار ایمان پر لاتا ہوگا اور بار بار ان کے ذکر کی مالا جپتا ہوگا تو وہ اس نام کو سنتے ہی ایک دم اسے کچھ نہ کچھ تو خیال آ جائے گا کہ یہی تو وہ نام ہے جس کی میں نعتیں پڑھا کرتا تھا، یہی تو وہ نام ہے جس کا میں ذکر کیا کرتا تھا، یہی تو وہ نام ہے جس کا درود پاک اور سلام پڑھا کرتا تھا. تو اشارہ اس لیے دیا گیا کہ ارے گھبرا مت، قبر ہے، اکیلا پن ہے، فرشتے کھڑے ہیں سامنے، مشکل وقت ہے، گھبرا مت، یہ وہی نام ہے جو دنیا میں تو پڑھا کرتا تھا. تو اشارہ بھی دے دیا ساتھ تاکہ اس نام کو سنتے ہی آسرا ہو جائے کہ یہ وہ نام ہے جس کی نام کی قصیدے پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچا. تو یہ کرم ہوگا اس پر جو دنیا میں اس نام سے رابطہ بنائے گا، تعلق بنائے گا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں جب جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کی فرشتے مجھے 4 نشانیاں بتاتے ہیں.
4 نشانیاں، اس کا نام بتاتے ہیں، اس کے والد کا نام بتاتے ہیں، اس کا علاقہ بتاتے ہیں، اور اس کی قوم اور قبیلہ بتاتے ہیں۔ اب یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں علاقہ، فلاں قبیلہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کے لیے نہیں بتایا جاتا کہ وہ پہچان لے کون ہے، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہر جنتی اور ہر دوزخی کو بھی ان کے ناموں کے ساتھ جانتا ہوں۔ یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ جانتے ہیں کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اگر زندگی پر یہ وظیفہ رہا اور زندگی بھر یہ کام رہا ان کی بات کرنے کا، ان کا ذکر کرنے کا، ان کا درود و سلام پڑھنے کا، اور اگر مشکل میں گھبرا کر وہاں یاد نہ بھی آیا تو وہ سامنے ہوں گے، موجود ہوں گے نا سامنے۔ تو اگر گھبرا کر ہم نام نہ بھی بتا سکے تو یہ ساری زندگی جو حاضری لگ رہی ہے، یہ حاضری اس وقت کام آ جائے گی، اور وہ کام آ جائے گی کہ وہ فرما دیں گے کہ اگر یہ گھبرا گیا ہے اور اس وقت اس کو یاد نہیں آ رہا تو اس سے پریشان نہ کرو، آؤ میں بتا دیتا ہوں یہ کون ہے۔ اس کی حاضری تو روزانہ میرے پاس لگا کرتی تھی، یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں علاقے سے پڑھا کرتا تھا، فلاں کون سے؟ تو آپ بتائیے، اب جس کا نام لے کر وہ پہچان لیں گے، کس فرشتے کی جرت ہے کہ اس کی طرف پھر عذاب کی بات کریں؟ اس لیے عشق والوں نے کہا کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا، یہ رات قبر دی کالی، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، تے میں سنیا اتھے اونے آنا جدے موڈے کملی کالی۔ جب وہاں وہ آئیں گے تو پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، مگر تب جب ان سے کوئی تعلق ہوگا۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت اس شعر پر بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ پورے اس مضمون کا خلاصہ کہ آپ نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وہاں ماننا کام نہیں آئے گا، اگر وہاں بچنا چاہتا ہے تو آج ہی مان اور آج ہی ان کی پناہ میں آ جا، تاکہ وہ بھی شفقت فرمانے کے لیے وہاں پہ اپنے کرم کی بہار دکھائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت درود و سلام کی توفیق عطا کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے ہمیں نسبت عطا کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا صدقہ ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو قبور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علینا